ام البنین، جن کا نام فاطمہ ہے، ام البنین، بعد میں یہ لقب کنیت مل گئی۔ اچھا، علی کے دولت سرا پہ آتی ہے یہ ایسی عظیم خاتون، بنی ہاشم کے جوان تلواریں ہاتھوں میں لے کے کہتے ہیں خبردار چھتوں پہ کوئی نہ آ جائے، کوئی سواری یہاں سے نہ گزرے، اس لیے کہ علی کی عزت آ گئی۔ بس آزاداران مظلوم کربلا، یہ عظیم ہستی جب قدم رکھتی ہے نا، سب سے پہلے سجدہ شکر کرتی ہے۔ اور جناب زینب آگے بڑھ کے اما جان تشریف لائے تو یہ فاطمہ کہتی ہے سیدہ مجھے معاف کر دیجئے، میں اماں بن کے نہیں آئی ہوں، کنیز بن کے آئی ہوں، آپ کی نوکرانی کے لیے آئی، آپ کی خدمت کے لیے آئی۔ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام بلاتے اماں جی تشریف لائے، عرض کرتی ہے شہزادوں تمہاری ماں سیدۃ نساء العالمین، تمہاری ماں فاطمہ زہرا ہے، میں تمہاری کنیز ہوں، تمہارے جوتوں کو صاف کرنے والی ہوں۔ بس عزیزان گرامی، 1 سال کے بعد اللہ نے ایک بیٹا عطا کر، امام علی مسجد میں تشریف رکھتے تھے اور کسی نے کہا یا علی آپ کو خوشخبری ہو کہ ایک بیٹا پیدا ہوا ہے۔ امام علی علیہ السلام گھر میں آئے اور بیٹے کی طرف دیکھا اور ام البنین سے فرمانے لگے واقعاً اللہ نے وہی بیٹا مجھے عطا کیا ہے جو میں چاہتا تھا، جس کی مجھے تمنا تھی۔ ام البنین نے عرض کر دیا یا علی بیٹا تو اللہ نے دیا ہے لیکن آنکھ نہیں ہو۔ امام نے فرمایا میں سمجھ گیا، حسین کو بلاؤ، حسین کو بلا لو۔ امام حسین علیہ السلام کو بلایا گیا اور حسین علیہ السلام نے ہاتھ کو بڑھائے تو عباس نے سب سے پہلے اپنے ہاتھوں کو ہلائے۔ شاید اس کا مطلب یہ تھا قربان جاؤں آقا، میرے ہاتھوں کا، میرے بازوں کا نذرانہ پہلے قبول کیجیے، آنکھ بعد میں کھولوں گا۔ جب حسین نے اپنی گود میں عباس کو لیا تو پھر عباس نے سب سے پہلے جو زیارت کی ہے نا وہ حسین کی ذات کی۔ اس کے بعد جناب زینب تشریف لاتی ہے اور عباس کو اپنی گود میں لیتی، گود میں لینے کے بعد عباس کے کان میں کچھ فرماتی۔ علی بن ابی طالب پوچھتے ہیں بیٹی آپ نے کیا بات کی ہے عباس کے کان میں؟ بابا جان میری ماں فاطمہ نے وصیت کی تھی، وہ وصیت میں نے پائے تکمیل تک پہنچا دی۔ امام علی پوچھنے لگے بیٹی وہ وصیت کیا کی تھی؟ عرض کرنے لگی بابا جان وہ وصیت یہ تھی کہ ماں نے اپنا سلام کہنے کا کہا تھا، میں نے عباس کے کان میں یہی کہا ہے میری ماں فاطمہ نے عباس آپ کو سلام کہا تھا۔ یہ عظیم ہستی جو علی نے چاہا تھا وہی اللہ نے علی کو عطا کیا۔ امام حسین نے دیکھ کے کہا ہاں اس کے تو بازو ماشاءاللہ بڑے بھی ہیں اور مضبوط بھی، اس کا قد بھی بڑا ماشاءاللہ، ہاں
लंबा लग रहा है। यही वजह है अब्बास जब घोड़े पे सवार होते थे ना तो जमीन पे कद खींचा करते थे। हाजी अब्बास अलमदार का कद भी बड़ा लंबा। इमाम अली अलैहिस्सलाम के कद इतने लंबे नहीं, लेकिन अब्बास अलमदार का कद इतना लंबा था और ठीक ठाक सेहतमंद, देखने वाले घबरा जाते, देखने वाले घबरा जाते। ये वो अजीम बेटा जब ये मक्के से मदीने से निकलने लगे ना, इमाम ने फरमाया देखो अब्बास, लश्कर के अफराद पूरे हैं, सब सवार हो गए हैं। अब्बास ने तमाम सवारियों का जायजा लिया। लेने के बाद अचानक दौलतसराय बनीन का पर्दा उठा, वहां से एक कनीज निकल आया और आवाज आती, अब्बास मां तुझे बुला रही है। अब्बास सवार से उतरते हैं, फौरन दौलतसराय की तरफ तशरीफ ले तो उम्मुल बनीन गले से लगाती है और फरमाती है, बेटा अब्बास, मैं कनीज़े ज़हरा, मैं कनीज़े फातिमा, मेरी कनीजियत की लाज रखती है। याद रखो अब्बास, मैंने वापसी पे हुसैन तुझसे लेना है, लिहाजा हर वक्त हुसैन का ख्याल रखना। बस अब्बास चले जाए। अब्बास आए, ये काफिला मदीने से भी बड़ी शान और शौकत के साथ निकला, मक्के से भी बड़ी शान और शौकत के साथ निकला। यहाँ तक कि इस आयत की तिलावत भी की गई, या अहलल मदीना गुज़्ज़ू अब्सारकुम, ए मदीना वालों अपनी नजरों को नीचे करो, अली की बेटियां सफर कर रही। तो अज़ादारा ने मजलूम करबला आज की शब जो है ना, हुसैन के असहाब जिक्र इलाही करते।